جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں، کہیں راستے میں نکلتا ہے اور پھر وہ جا کے کہیں بیٹھتا ہے، یعنی کہ وہ جس ہمارے اس میں کہتے ہیں کہ میزان صحیح چڑھ جاتی ہے، یعنی کہ جو چال ہے نا وہ برابر بیٹھتی ہے، تو پھر جا کے خود بخود آپ کے دل کے اندر جو ہے نا آپ کے اندر صبر کا مادہ بھی آتا ہے۔ لیکن صبر کے دیکھیں چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اور چیز کلیئر کر دوں کہ اس کے اندر جو ہے جلال بھی بہت آتا ہے، جب اس راستے پہ چل رہا ہوتا ہے نا صوفیزم میں جلال بھی بہت ہے۔ وہ جلال کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ کی یہ غصہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس راستے میں پاگل ہو جاتے ہیں لوگ، ہاں ہمیں پتہ ہے پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ چیزیں ہو چکی ہیں، ہمارے جو اپنے قریبی خاندان میں اس طرح کے اگزامپل ہم دیکھ چکے ہیں جو ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے کہ یہ ایسا ہو جاتا ہے۔ چیز یہ ہے کہ نفس پہ قابو خود بخود آتا ہے جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، جب آپ اللہ کے جتنا قریب ہوتے ہو اتنا اس کا ڈر اور زیادہ پختہ ہوتا جاتا ہے آپ کے گھر میں۔ ہر کام کرنے سے پہلے آپ سوچتے ہو وہ راضی ہے وہ ناراض ہوگا، وہ راضی ہے وہ ناراض ہوگا۔ جب آپ یہ سوچ دل میں رکھ لو کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، بھلے آپ گھر میں ہو باہر میں ہو کسی جگہ ہو، آپ گھر باہر گاڑی میں اوپر نیچے ہر کام کرنے سے پہلے آپ سوچو گے کہ میرا رب میرے سے راضی ہے یا ناراض ہوگا، تو پھر جا کے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے پھر یہ اندر کی چیز ہوتی ہے۔ اکثیر وظائف کرتے ہوئے اس چیز کا ہونا جیسے نفس پہ کنٹرول ہونا، اور نفس پہ کنٹرول ہونے کی ایک قسم خوراک پہ کنٹرول بھی کرنا ہوتا ہے، تو وہ جو بندہ کرتا ہے تو وظیفے کے پڑھنے میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے؟ خوراک کی اگر بندہ احتیاط کرتا ہے جیسے جلالی اور جمالی ہے، ہاں اگر وہ کرے تو وظیفے میں ڈفرنس ہوتا ہے، یا کہ کوئی بھی خوراک کھا لے جیسے ہے ویسے ہے، یا اسی طرح رہے گا، یہ ڈفرنس ہوگا؟ نہیں، وظائف دیکھیں کیونکہ چیز یہ ہے کہ یہ آتشی کچھ وظائف ہوتے ہیں، گرم ہوتے ہیں، جلالی ہوتے ہیں۔ پہلے ہی جو ہے آدمی کو ڈر ہوتا ہے، نکسیر پھٹ جاتی ہے پڑھنے کے بیچ میں، ناک سے خون جاری ہو جاتا ہے، کان سے خون جاری ہو جاتا ہے لوگوں کے، کیونکہ وظائف بہت گرم ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ اس کے اندر کیفیت آتی ہے کہ آدمی کے بے ہوش ہونے لگتا ہے وظائف میں۔ یہ ساری چیزیں کیفیات کی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہاؤ یو فیل اباؤٹ اٹ، یہ چیزیں نیچرل ہیں یہ اس کی، کیونکہ چیز یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ ایک نام پکارو گے، اسی نام کو آپ 12,500 پکارو گے، ٹھیک ہے نا۔ الگ الگ وظائف جو ہیں، آپ ایک قرآن کی آیت لے لو، یعنی کہ ٹکرار میں پڑھ رہے ہو آپ بسم اللہ کے ساتھ کوئی اور کیا کہتے ہیں سورہ، پھر اس کے بعد اس کی آیت، اور اس کے آیت کے بعد اسی سورے کا اسم، یعنی کہ پورا ایک سیٹ بنا کے پڑھ رہے ہو، تو کیا ہوگا؟ گرمی پیدا کرتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں عاملین بھی کرتے ہیں، صاحب علم بھی صوفیزم میں تو خیر کرتے ہی ہیں کہ گوشت سے پرہیز کرتے ہیں، انڈے سے پرہیز کرتے ہیں، جاندار مچھلی سے، ہاں جاندار سے، زمین سے، ہاں اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، سبزی بھاجی پہ چلے جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹھنڈک رہتی ہے مزاج میں، مزاج میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے، اور دوسری چیز ایک اور کام ہوتا ہے کیونکہ وظائف کرنے سے کیونکہ گرم ہوتے ہیں معدہ خراب ہونے لگتا ہے، آدمی کا جو معدہ ہے نا وہ خراب ہونے لگتا ہے زیادہ وظائف، یہ روحانیت کی میں بات کروں عام وظائف کی نہیں، تو وہ جو ہے اس میں کیا کرتا ہے پھر آدمی یہ کرتا ہے، تو پھر جو ہے سلو اینڈ اسٹڈیلی گرمی پیدا ہوتی ہے، اور پھر ہوتا ہے مسئلہ، اور وہ مسئلے سے بچنے کے لیے پھر وہ کیا کرتا ہے وہ گوشت چھوڑ دیتا ہے۔ اگر جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ وظائف روحانی کی بات ہو رہی ہے، جو عام دیتے ہیں چلو ان کو پھر سیپریٹ رکھ لیتے ہیں، جو کسی مسئلے کے لیے دیتے ہیں کیونکہ ان کی تعداد بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، روحانی وظائف کی تعداد بھی ظاہر ہے زیادہ ہوگی، ان کو پڑھنے کا طریقہ کار بھی ڈیفرنٹ ہوگا، تو اگر ایسی کسی کے ساتھ کیفیت ہوتی ہے، ہو رہی ہے، پہلے نمبر پہ تو گائیڈنس ہونا مسٹ ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ہو رہی ہے، مثلا پڑھ رہا ہے اور ایسی کیفیت ہو رہی ہے، تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے تاکہ اس کا چیز کا حل نکال لیں؟ گائیڈنس ہو رہی ہے کیا مطلب سمجھ میں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے ان چیزوں سے گائیڈنس تو ہوگی، ہاں، پر گائیڈنس کی تب سمجھ چلتی ہے جیسے ایک میں آپ کو چھوٹا سی بات بتاتا چلوں کہ جناب حضرت سلطان باؤ جو تھے، ان کی والدہ نے کہا کہ تمہیں غیبی جو ہے وہ امداد گائیڈنس تمہارے ساتھ ہے، بٹ تمہیں ظاہری گائیڈنس کی بھی ضرورت ہے، ظاہری گائیڈنس کے لیے کوئی پیر مرشد ڈھونڈو، تو انہوں نے پھر کوشش کی، پیر مرشد ڈھونڈا ظاہری گائیڈنس کے لیے، تو ظاہری گائیڈنس ہونی مسٹ ہے، جب تک ظاہری گائیڈنس نہ ہوگی باطنی گائیڈنس کی سمجھ نہیں آ سکتی، سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر کوئی اس سچویشن میں ہے کہ اس کے پاس ظاہری گائیڈنس نہیں ہے اور وہ پڑھا رہا ہے کہیں بکوں سے، کوئی سنا کے، کچھ کسی سے پوچھ لیا، کسی نے بتا دیا، یا کسی تیسرے بندے کی بات سن رہا تھا، کوئی فلاں ادھر کہہ رہا تھا، اس نے خود پکڑ لی شروع کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ اگر ایسی سچویشن ہو رہی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے خیال میں کیا آتا ہے؟ کسی سے مشورہ کرنا چاہیے، شیخ ہونا، دیکھیں شیخ کا ہونا بہت ضروری ہے، پیر شیخ صوفی جو بھی ہے جو پشت پہ ہاتھ رکھا ہوا کوئی نہ کوئی، اس کے بغیر بات نہیں بنتی، جب تک جو ہے پشت پہ ہاتھ نہیں ہے پشت کے بغیر بات نہیں بنتی۔ ہاں یہ چیز ہے کہ یا تو خاندانی اس کے پاس وہ ہو کہ وہ سلسلہ سے چلا آ رہا ہو، تو پھر ایک الگ چیز ہے، اگر خاندانی سلسلہ نہیں ہے
تو پھر جو ہے لازمی سی چیز ہے کہ دنیا میں جو ہے آپ کو دنیا میں کسی نہ کسی کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے لازمی چیز ہے شیخ و پیر کا ہونا مسٹ ہے۔ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ظاہری گائیڈنس ڈھونڈے، مسئلہ یہ ہے کہ گائیڈنس ڈھونڈنے میں بھی ڈیفیکلٹیز ہیں، خاص کر کے UK میں تو ہیں، اور وہ گائیڈنس کا پتہ کیسے چلے کہ کس بندے کی گائیڈنس لینی چاہیے، یا کس بندے سے گائیڈنس لیں تو اچھا ہوگا، یا یہ کچھ جانتا ہے یا اس کو پتہ ہے کوئی ایسا سمپٹم، جیسے ہر بیماری کا سمپٹم ہوتا ہے، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی سمپٹم ہوتا ہے، کوئی نشانیاں ہوتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح پتہ چلے کہ یہ تسخیر و اکسیر پہ خالق کی عطا ہے اس کو؟ ہاں، کہ کوئی کسی چیز پہ عبور ہے، اس کو بیسیکلی عبور حاصل ہو، یعنی کہ عامل ہو یا کامل ہو، بیسیکلی عبور، اس کو عبور حاصل ہو کسی چیز پہ۔ یہ جب وہ پڑھے گا نا تو وہ ودن اے منتھ پتہ چل جاتا ہے، اگر آگاہی اشارے آنا شروع ہو جاتے ہیں، خواب میں گائیڈنس شروع ہو جاتی ہے، ویسے بھی اشارے پتہ چل جاتا ہے چیزوں کا۔ اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر یہ کہ ہی ہیز ٹو ہیو اے سیکنڈ تھاٹ، صحیح، اور تھوڑا سا ریسرچ کر لے جو وہ پڑھوا رہا ہے اور کس تعداد میں پڑھوا رہا ہے، یہ بھی دیکھ لے۔ بٹ ریسرچ کرنے کی وجہ سے شاید وہ ریسرچ کرنے کی بات میں کر رہا ہوں کہ جیسے ریسرچ کرنا چلو ڈیفرنٹ ہے، اس کے بارے میں اب آج کل انٹرنیٹ پہ ایوری تھنگ از دیر، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ ہو۔ پیشہ صاحب، اگر اس طرح انٹرنیٹ سے مسئلے حل ہو رہے تھے تو انٹرنیٹ پہ ہر نہیں، یہ چیز ہے کہ دیکھیں، میں نے اب فار ایگزامپل میں ایک مثال دوں، میں نے کسی کو بولا کہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے یا لطیفہ پڑھ لو، اس نے بولا کتنی دفعہ آپ ایسا کرو کہ 300 دفعہ پڑھ لو، ٹھیک ہے نا؟ 300 دفعہ نہ اس کی تعداد ہے، نہ اس کی میزان بیٹھتی ہے، نہ کوئی کسی اینگل سے 300 اس کی تعداد بنتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی تعداد کیا بنتی ہے؟ 129، 1029، یا تو 1900، یا یہ کہ کوئی اس طرح کی چیز ہو 1100 کیوں؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام کیا دیتے ہیں 92، 9 + 2 11، وہاں سے ہم پکڑتے ہیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام کیا دیتے 110، وہ ہو گئے 11، وہ ہم 1100 وہاں سے پکڑتے ہیں۔ 1900 کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن از ملٹیپلائڈ ڈیوائڈیڈ مائنس پلس بائی 19، ٹھیک ہے نا؟ 19 وہاں سے پکڑتے ہیں۔ 3000 کی تعداد ہو، 2500 سے 50 دن میں 1.25 لاکھ ہوتا ہے، 5000 سے 25 دن میں 1.25 لاکھ ہوتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں، کوئی چیز کہیں بیٹھ رہی ہو نا، اب وہ بتا دے 300 یا لطیفہ پڑھ لیں تو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں گائیڈنس ہو جائے گی۔ آئی ڈاؤٹ اٹ، میں نے تو آج تک نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے میں نے اس طرح کی چیز۔ یہ تو باقاعدہ وظائف والے کام ہیں، اور یہ وہ وظائف ہیں جو تہجد کے بعد اور فجر سے پہلے کرنے والے کام ہیں، اس کے اوپر۔ بٹ وظائف میں بھی ڈفرینس ہے، جیسے عام دیے جاتے ہیں مسئلوں کے لیے اور جو روحانیت کے لیے دی جاتے ہیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بٹ سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے، جو دینے والا ہے اس کے پاس دینے کی طاقت تو ہو، یعنی کہ آپ کے والد صاحب نے اس کی زکوٰۃ اکبر دی، دیتے ہوئے 35 سال لگ گئے، جیسے آپ ابھی دے رہے ہو، شروع کی ہوئی ہے، کچھ کی دے بیٹھے ہیں، کچھ دے رہے ہیں، یہ سب محنت ہے پیچھے، ٹھیک ہے؟ بٹ جیسے میں اٹھ کے یا کوئی مجھے کہہ دے یا کہہ دے کہ یہ پڑھ لو اور ہو جائے، جب ایسے ہوتا ہے پھر بندہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ میں ایک چیز کو پڑھتا ہوں اور میں ان مسئلے میں پکڑ جاتا ہوں، جس چیز کے لیے میں پڑھ رہا تھا وہ ہوئی یا نہ ہوئی، بٹ میں کسی اور لپٹے میں آ گیا۔ تو جب ایسے لپٹے میں آ جاتا ہے بندہ، ایسی چیزیں رجت ہو جاتی ہے، رجت، اس کو رجت کہتے ہیں۔ اچھا، وہ رجت کا کیا مطلب؟ کس طرح ہوگا؟ رجت رجات سے نکلتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے غلطی، اور یہ وہ ایک ایسی غلطی ہوتی ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلے تو وظیفہ بند کر دیں، اس کے لیے استغفار بھی پڑھوایا جاتا ہے، یعنی کہ نماز کے ذریعے بھی اور تسبیح کے اوپر بھی پڑھوایا جاتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جاندار رجت ہے، کس طرح کی رجت ہے، اور کہاں سے پیدا کی ہوئی رجت ہے، کیونکہ رجت ہوتی نہیں ہے، آپ خود پیدا کرتے ہو کوئی غلط چیز کر کے۔ دیکھیں، عامل نے تو بتا دیا پڑھنے کو، اس نے اپنا کام ٹوٹل پورا کر دیا، آگے آپ غلط پڑھ رہے ہو تو مصیبت میں آپ ہی آؤ گے، اور پھر آپ مصیبت میں آؤ گے، اس کے بعد 2 دفعہ جاؤ گے، 4 دفعہ جاؤ گے، نہیں ہوگا حال تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے، وظیفہ چھوڑ دو گے۔ رجت جو ہے وظیفہ چھوڑنے سے بھی ختم ہو جاتی ہے، سلو اینڈ اسٹڈی اینڈ ٹائم، بٹ اس کا جو اصل طریقہ ہے رجت ہٹانے کا، وہ مچھلی اور لیمبو ہے، وہ ایک الگ پروسیس ہے، وہ تو بات کی بات ہے۔ وہ تو جیسا آہستہ آہستہ پتہ نہیں سال میں اترے، 2 سال میں اترے، 3 سال میں؟ نہیں، یہ جلدی اتر جاتا ہے، کیونکہ چیز یہ کہ آدمی فرض عبادات بھی کرتا ہے، وہ عبادات جو ہے اس کو اوور کم کر جاتی ہے۔ اچھا، جیسے اوورٹیک سے مطلب یعنی کہ یہ دیکھیں چیز یہ ہے کہ یہ خالی اویسی سلسلے میں نہیں ہے، یہ سارے سلسلے میں، عزیبی بھی ہے، چشت بھی ہے، وارثی سلسلہ ہے، کیا کہتے ہیں جتنے سلسلے ہیں، صابری سلسلہ ہے، رجت کا ہر جگہ ڈر ہے۔ آپ کے خیال میں رجت کی نشانی، کیونکہ شاید کسی کے ساتھ یہ مسئلہ، کس مسئلے میں اس میں 2-4 ہو یا اس کے ساتھ یہ بیت رہی ہو، رجت کی
سمپٹم کیسے ہوں گے؟ رجت کو کس طرح آپ دیکھیں ہمارے سلسلے میں تو چیز یہ ہے کہ آگاہی جو ہے اشارہ ہو جاتا ہے، یا تو شیخ کو ہوتا ہے یا یہ کہ کیا کہتے ہیں جو بندہ کر رہا ہے وظائف اس کو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. مگر اس کے اندر جو دوسرا ایک اور چیز ہوتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے مگر کچھ ہو نہیں رہا، یعنی کہ کام بھی نہیں بیٹھ رہا، کوئی ہل جل بھی نہیں ہو رہی اس میں. اور میں جب بھی پوچھتا ہوں کہ کوئی ہل جل ہے، کہتے ہیں ہل جل ہے، میں نے کہا بس ٹھیک ہے پڑھتے رہو، یہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. گائیڈنس میں بھی حلل آتا ہے؟ گائیڈنس تو بالکل بند، کٹ کر دیتے ہیں آپ کو، بالکل کٹ آپ سمجھتے ہیں، بالکل کٹ، بالکل خاموش، یعنی کہ آپ خالی ہو جاتے ہو. لیکن عام آدمی تو پہلے ہی خالی ہے، اس کو تو پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ مزید خالی پریشان ہونے لگتا ہے، ہر چیز میں پریشانی. فون کس کا آیا اس میں پریشانی شروع ہو جائے گی، یعنی کہ نفس جو ہے نا وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی وداؤٹ اینی ریزن. ٹی وی بھی دیکھے گا تو پریشانی محسوس کرے گا، لیکن اس حد تک جو ہے پریشانی اس کے ہونے کی وجہ بھی تو کوئی ہوگی، ہوتا کس وجہ سے؟ رجت جو ہے دیکھیں چیز یہ کہ ایک تو وظائف کرنے والا اگر غیر شرعی فیل کرے، کوئی بھی غیر شرعی فیل کرے، رجت فوراً ہو جائے گی، کیونکہ وظائف میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. وہ غیر رجت، وہ ایک تو یہ کرے. دوسرا یہ کہ کسی کا دل دکھا دے، کہنے سننے میں کوئی کسی کو ایسی بات ناگزیر ہو جائے کہ وہ جو ہے پھر آگے جا کے اس کے دل سے وہ کیا کہتے ہیں آوازاری نکلتی ہے، کوئی اس طرح کی بات ہو جائے. یہ تو دعا کہہ لیں، حدیث بھی ہے بالکل اس بات میں کہ 3-4 ایسی غلطیاں ہیں کہ جن کا بدلہ، جو گناہ ہیں جو ان کا بدلہ جو ہے 3-4 ایسی ہیں کہ جن کا دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے. جیسے کسی یتیم کا جو ہوتا ہے مال کھانے کی بات ہے، یا کسی مومن کا دل دکھانے کی بات ہے، یا یہ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کا جو ہے دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے. تو جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دل دکھانے سے مسئلہ بن جاتا ہے اس وظائف میں، یا کہ یہ سفر ظاہر ہے، یہ سفر شاہ صاحب وہ تو نہیں جیسے نارمل ٹریفک چل رہی ہے. ہاں یہ اس سے ہٹ کے ڈیفرنٹ چیز ہے. آپ کسی آگ میں بیسکلی انگلی ڈال رہے ہو، جلے گی تو ضرور. وظائف پڑھ رہے ہو، اللہ کو پکار رہے ہو، اس کے پکارنے کی آپ کے ذہن میں کوئی وجہ ہے یا نہیں ہے، یا آپ محبت میں پکار رہے ہو یا آپ چاہت میں پکار رہے ہو، تو جو ہے اس سلسلے میں تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کو جیسے بکار میں مسئلہ بنتا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ رجت جو ہے کوئی فیل کرنے سے ہو جاتی ہے، یا پڑھائی میں کوئی مسٹیک ہونے سے رجت نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو غلطی کہتے ہیں یا اس کو کس جگہ پہ آپ لائیں گے رجت کے علاوہ؟ غلطی کہہ سکتے ہیں کہ غلطی، لیکن رجت جو ہے وہ ایک ہی فارمیشن ہے. رجت جو ہے وہ ایک ہی فارمیشن ہے، اس کے علاوہ کوئی فارمیشن ہے نہیں. یعنی کہ اس کے اندر کوئی تیسری چیز نہیں ہے، یعنی کہ کوئی تھرڈ چیز ہو اس کے اندر کہ یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے، وہ ہوتا نہیں ہے. یعنی کہ رجت ہو گئی تو رجت ہو گئی. ہاں غلطی میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کفارہ دے دیتے ہیں لوگ، یا یہ کہ نماز استغفار پڑھ لی کوئی تھوڑا سا کر کے پھر وہ وظیفہ شروع کر دیتے ہیں. لیکن رجت جو ہے ایک الگ فارمیشن ہے، اس کے اندر وظیفہ کر نہیں سکتے مزید، پھر وہ بند ہو جاتی ہے. دوسرے یہ کہ رابطہ توڑ دینے سے بھی شیخ سے، اگر آپ ہر تیسرے دن رابطہ ہے اور آپ نے 3 ہفتے تک رابطہ نہیں کیا، تو خود بخود وظائف میں کیا ہوتا ہے، وظائف میں جو میں کہتا ہوں کہ اذن میں کمی آ جاتی ہے، اس کی پرواز میں کمی آ جاتی ہے. ہر وظائف کی اپنی پرواز ہے، اس کی کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ طاقت نہیں رہتی، یعنی کہ وہ اکثیر نہیں رہتا، اثر با اثر ختم ہو جاتا. پرواز سے مطلب ہے کہ ہر وظیفے کے تو کیا آتشی وظیفوں کی ڈیفرنٹ پرواز ہے، ہاکی کی ڈیفرنٹ ہے، بادی کی ڈیفرنٹ ہے. تو ایک دفعہ تو میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جو ہے اب شاید لائنیں جو ہے کوئی فون میں شاید مسئلہ تھا یا کوئی پرابلم تھی کہ وہ اپنا دوبارہ سے ریسیٹ کیے گئے ہیں نمبر، تو کوشش کریں گے تو آپ کی کال جو ہے مل پائے گی. تو اتنی دیر میں ہم جو ہے ہم نے وقت کا فائدہ اٹھایا، تو ہم ٹاپک لائے، تو آپ کر سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہے. اگر کوئی کال نہیں کسی کی مل پائی تو کالوں کی مسئلہ بننے کی وجہ سے نمبر میں، تو آپ شاہ صاحب کے نمبر پہ کل 2 بجے کے بعد ضرور رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی ایسا جو بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں آتا ہے یا جو بھی بات آپ سمجھتے ہیں کہ کرنی چاہتا ہوں میں شاہ صاحب سے، وہ آپ کھل کے کر سکتے ہیں. تو شاہ صاحب مسئلہ جیسے تو جب اس لیے کہا جاتا ہے کہ پڑھتے وقت اپنی سوچ کو سیدھا رکھو، پڑھتے وقت یہ احتیاطی تدابیر کرو، یا پڑھتے وقت یہ چیز آپ بالکل نہ کرو، یا پڑھتے وقت جو ہے اس چیز کو آپ نے نہیں چھیڑنا، مطلب ٹی وی کے سامنے نہیں پڑھنا، موبائل کے سامنے نہیں پڑھنا، یا لائٹ آن کر کے نہیں پڑھنا، اسکرین سامنے رکھ کے نہیں پڑھنا. تو ان سے رجت ہوتی ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ رجت نہیں ہوتی، مگر یہ ایک وظیفے میں دیکھیں چیز یہ کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر میں بیٹھ گیا ہوں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ گیا ہوں اور میں جو ہے کیا کہتے ہیں وظیفہ کرنے بیٹھ گیا ہوں کسی صاحب ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، کالر کو ان کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں سسٹر، کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ میں نے آ کے
وہ رمضان سے پہلے شاہ صاحب سے پوچھا تھا وہ اپنے بیٹے کے بارے میں. ٹھیک ہے, بولے بولے. جی وہ میں نے آپ کو پوچھا تھا کہ وہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک, وہ کسی غلط چیزوں میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر جی بی سے ضرور رابطے میں رہیے گا اگر کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے طبیعت کے حوالے سے. باقی شاہ صاحب سے آپ بات نہیں, وہ طبیعت وہ خود اس کی اپنی ٹھیک ہے, شاہ صاحب سے بات کریں. بالکل جی السلام علیکم باجی. ہاں جی بھائی جان, آپ سے پہلے بات ہوئی تھی تو وہ میرا بیٹا وہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ نے بتایا تھا کہ 786 بار پڑھے بسم اللہ اور 19 بار یا قدوس اور 7 بار یاسین. تو میں 19 بار تو نہیں کہا ہوگا, میں نے 1900 دفعہ کہا ہوگا باجی. جی 1900 دفعہ. ہاں 1900 دفعہ, ٹھیک ہے, یا قدوس ہو, ٹھیک ہے. ہاں تو وہ نا میں طبیعت اتنی ٹھیک نہیں رہتی, میں خود بھی بیمار رہتی ہوں. تو ڈاکٹر جی بی سے ضرور رابطے میں رہنا ہے آپ نے. جی ڈاکٹر جی بی سے ضرور رابطے. نام بتائیں بیٹے کا باجی. نہیں, یاسین کی وہ تعداد کم نہیں ہو سکتی, 7 بار ٹو مچ. میں بتا رہا ہوں باجی, میں بتا رہا ہوں, 2 منٹ دیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو, کہ بیٹے کا نام بتائیں. عمران. پورا نام؟ عمران اصغر. اور آپ کا نام؟ میرا ساجدہ. ساجدہ. یہ نشہ وغیرہ کرتا ہے؟ جی ہاں, یہ دیکھ تو یہ کہ کیا کہتے ہیں اسے, اس کے لیے ڈاکٹر جی پی سے بھی رابطے میں رہیں, جو آپ کا ریہیبلیٹیشن بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں, ان سے کانٹیکٹ میں رہیں. ٹھیک ہے, مان لیتا ہے پھر مہینہ دو پھر وہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے, وہ رجسٹ نہیں ہو پاتا, مجھے پتا ہے. وہ پلیز وہ ایسے گلا جا رہا ہے, تل ایسے بہت خوبصورت. مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہے اپنے ان کے والد کا نام بتائیں. علی اصغر. علی اصغر, ماشاءاللہ. یہ ساتھ ہی رہتے ہیں آپ کے ہیں؟ بیٹا نہیں ساتھ رہتا, بہو اور بیٹا سیپریٹ رہتے ہیں. اچھا, الگ ہو گئے ہیں یہ. جی. کام کرتا ہے کہیں؟ جی ڈلیوریاں کرتا ہے, بڑا بہادر بریو ہے, بس اس روگ میں پھنس گیا اور کبھی رونے بھی لگ جاتا ہے. میں ماں میں سے باہر نکلی, ہاں یہ کرتی ہوں, تھوڑا سا بریو ہو جاتا ہے, پھر پھسل جاتا ہے. بڑا اچھا نیک بچہ تھا. یہ آپ کا بڑا بیٹا ہے یا سب سے بڑا بیٹا کون ہے؟ جی سب سے بڑا بیٹا. سب سے بڑا یہی ہے, ٹھیک ہے. جی. آپ کے لڑکے زیادہ ہیں؟ نہیں, میرے 2 ہی بیٹے ہیں, 3 بیٹیاں. 2 لڑکے ہیں, 3 بیٹیاں ہیں. جی, ایک بیٹا میرا ٹھیک نہیں ہے. دوسرا تو باقی سب ٹھیک ہے, یہی ایک مسئلہ ہے. ہاں اس باقی ٹھیک ہے, صحت مند بھی ہے, جتنا ظلم کرتا ہے اپنے سے اس کے بنسبت پھر بھی ٹھیک ہے. ہم اس کو جوس وغیرہ, ملک شیک, ایسی چیزیں ہیلپ کرتے ہیں میری بہن, تو اس کی خراب. آپ ایک کام کریں, سورہ یاسین جو ہے نا, اس کو 1 بار کر دیں, یا کو 200 کر دیں بند. اچھا. نہیں, میں نے شروع نہیں کیا. میں کہتی ہوں آپ سے پوچھوں گی کہ میں 7 بار نہیں کر سکتی. نہیں, آپ ایک کام کریں, یا کو 200 نہ پڑھیں, صرف سورہ یاسین 3 دفعہ پڑھ لیں بس, روزانہ پانی پہ دم کر کے دیں اس کو, ٹھیک ہے نا. بسم اللہ بھی نہ پڑھیں, کوئی چیز نہ پڑھیں, صرف سورہ یاسین پڑھ لیں. اچھا, بسم اللہ نہ پڑھوں؟ ہاں, بسم اللہ بھی نہ پڑھیں, نہ یا کو 200 پڑھیں, صرف سورہ یاسین 3 دفعہ پڑھیں. اچھا. اچھا, یہ غصے وغیرہ کی کیفیت ہے اس کی؟ بہت زیادہ غصہ, بہت. ٹھیک ہے. اچھا, سورہ آل عمران ہے نا, دیکھا ہے آپ نے؟ جی جی جی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41. ہاں, یہ جو ہے آپ جو ہے 1 تسبیح روزانہ پانی پہ دم کر کے دیں اس کو, اس کے اندر 15 آیت ہے 41, آیت نمبر 41. بس ایک ہی آیت پڑھنی ہے. ایک ہی آیت پڑھنی. آیت نمبر ہمیشہ یاد رکھیں, آیت پہلے نازل ہوئی, نمبر بعد میں آیا, تو 41 سے پہلے والی پڑھنی ہے آپ نے آیت, ٹھیک ہے نا؟ اچھا, 41 سے پہلے والی, ٹھیک ہے. تو چاند سے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. مولا پنجتن پاک کرے گا, میں خود بھی دعا کروں گا, توجہ رکھوں گا, تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. ڈاکٹروں سے لیکن رابطے میں رہیں. دیکھیں اگر تھوڑا سا جو ہے نا, دیکھیں میں آپ کو ایک مشورہ دوں, تھوڑا ریہیب کرا لیں تو ہیلپ ہو جائے گی لڑکے کی, ٹھیک ہے. ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے, یعنی کہ جیسے کہ جو یہ ہاسپٹل میں کرتے ہیں کہ یہ چھوڑ دے گا, کیونکہ یہ اندر سے ولنگ ہے لیکن بے بس ہو گیا ہے, کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے اس بات کو نا, تو اس کی جب پکڑ سے باہر ہو گئی ہے چیز.
जी जी नहीं ना बात मानता नहीं, साथ चलता। चला जाएगा। आप पढ़ना शुरू करें और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि किसी तरह ये चला जाए। अगर ये चला जाएगा तो बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसका नाम बताएं दोबारा बाजी ज़रा। इमरान। हाँ ये चला जाएगा बाजी, ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक हो जाएगा ये, मगर इसको ले जाएं किसी तरीके से ना। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक हो इंशाल्लाह, आपको जिंदगी दे अल्लाह से। बस दुआओं में याद रखें बाजी। इंशाल्लाह। तो मेरी सेहत नहीं ठीक रहती, प्लीज मुझे कुछ बताएं। देखें मैं आपकी सेहत के लिए बता देता हूँ कि आप बाजी या मजीदो पढ़ें, या मजीदो 570 दफ़ा पढ़ें, मगर 2 दफ़ा। 570 दफा पढ़ूं और दिन में 2 दफा। दिन में 2 दफ़ा पढ़ें। पानी की बड़ी बोतल पे पढ़ लें, एक पानी की बोतल रख लें, उस पर 1 दफ़ा पढ़ा, फिर दूसरी दफ़ा पढ़ लिया, फिर पानी पूरा दिन पिया, फिर नेक्स्ट डे दोबारा वही प्रोसेस किया, ठीक है ना। अगर पानी ज़्यादा नहीं पिया जाता छोटी बोतल पे। माशाल्लाह हेल्प वाले हैं, मैं पैसे दे के भी कराती हूँ, बस मेरे घुटने और मेरी बैक, बस मैं उठती हूँ 5 मिनट के बाद कहती हाँ तो तेल भी रख लें, तेल के ऊपर भी दम कर लिया करें इसी चीज़ का। अच्छा तो उस तेल से मालिश करें। उस तेल से मालिश करें, कोशिश करें तेल जो है जैतून का हो, क्योंकि जैतून का कुरान में जिक्र है, और जिस चीज़ का कुरान में जिक्र है उसके अंदर ऑटोमेटिकली शिफा जो है अल्लाह ताला ने डाल रखी होती है, ठीक है ना। ये यकीन की बात है, हर वक्त मौजूद होता है घर में। हाँ तो ये कर लिया करें तो ये इजी हो जाएगा। ठीक है बाजी। 570 दफा या मजीद हो, 570 दफा या मजीद हो 2 दफा, और सूरह यासीन 3 दफा लड़के के लिए करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि किसी तरह इसको जो है ये मान जाए कि वहाँ पे चला जाए, तो फिर इलाज हो जाए इसका, तो ठीक हो जाएगा ये इंशाअल्लाह। लड़का देखें पहले बहुत स्वीट था, खूबसूरत भी रहा है, सब कुछ रहा है, मगर ये गलत सोबत की वजह से बस गलती कह लें हो गई ना। हाँ जी माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा था। हाँ। बस पता नहीं मैं बेबस हो गई हूँ। हाँ नहीं, अल्लाह ताला ने देखें चीज़ ये कि मुसब्बिबुल असबाब है, क्या पता इसी से कोई तब्दीली आ जाए इसकी ज़िंदगी में, तो हमारे को भी अल्लाह ताला जो है ना इस चीज़ का मौका अता करे। अल्लाह आपको खैर दे, आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। वो घर का नंबर मैंने आपको काफी बार ट्राई किया, बिजी रहता है। हाँ बाजी, वो दूसरी लाइन जो है वो तो एक यानी कि समझ लें कि कयामत रहती है उनके ऊपर, ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो बाकी ये कि ये कर लें तो फिर अल्लाह ताला फजल करेगा, ठीक है बाजी। ओके जी, ओके बाजी, ओके, अल्लाह ताला सलामत रखे, ओके, खुदा हाफिज़। ओके, थैंक यू वेरी मच सिस्टर, आपके बेटे को परवरिश नेक और साले बनाए। या सब इसमें कोई तस्खीर का, क्योंकि हमारा टॉपिक चला आ रहा है आज जो है तस्खीर से, हाँ इसका तस्खीर, ये तस्खीर की जा सकती है, ये तस्खीर कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि वो चीज़ ये है कि एक तो गलत काम कर रहा है, गैर शरई भी है, तो तस्खीर की जा सकती है। मगर मैं ये बता दूं कि इसमें तस्खीर की नौबत आएगी नहीं, ये मान जाएगा, मैटर ऑफ टाइम है कि ये खुद, क्योंकि चीज़ ये कि ये अंदर से जो है ना, ये बच्चा चाहता है कि ये कैफियत ख़त्म हो, फ्रेड अप, यानी होता है ना कि एक चीज़ करते करते आप कह रहे हो कि बस हो गई है, अब नाउ आई नीड टू वॉक अवे, लेकिन वो बेबसी की वजह से, क्योंकि नशा है तो वो बात नहीं बैठ रही ना, तो ये चीज़ है, तो ये हो जाएगा। लेकिन तस्खीर कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद ही हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा ये। ठीक। तो वज़ाइफ के जैसे उन्होंने कहा कि 7 नहीं पढ़ी जा सकती, आपने 3 कर दी, तो वज़ाइफ कम करने का मतलब है टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, या कि इसमें रद्दोबदल करने की गुंजाइश थी पहले से ही? रद्दोबदल की गुंजाइश। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, तो कॉलर लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ने बुशारी से बात करनी है जी, ज़रूर करें, नाम बताएंगे अपना? जी, लेकिन मैंने अपने लिए नहीं पूछना, मैंने किसी के लिए पूछना है। मेरी दोस्त है, वो तुर्की है, तो मैंने उसके लिए पूछना है। दोस्त को पता है कि आप उसके लिए पूछ रहे हैं? जी, उसने मुझे बताया है, वो मतलब है उसको प्रॉब्लम है, तो मैंने उससे जिक्र किया था, क्योंकि वो जब देखो शादी का प्रोग्राम लगता है तो वो देखती है मेरे साथ बैठ के, लेकिन उसको समझ नहीं ना आती। ठीक है, शाह साहब से बात करें फिर। जी जी सलाम बाजी। जी वालेकुम अस्सलाम शाह जी, मैं जर्मनी से बोल रही हूँ। जी बोले। तो मेरी दोस्त है एक ना, उसका नाम है ताहिरा। ताहिरा जी, और उसकी माँ का नाम है अजमत। अजमत, ठीक है। तो जब मैं फोन रखूंगी ना, तो फिर आप मुझे बताना, क्योंकि मैंने टीवी की आवाज आस्था की हुई है। उसके घर में ना लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, बच्चे नहीं कहना नहीं मानते, खामद नहीं कहना मानता, और ना उनके घर में कर्ज शर्ज बड़े हैं, तो उसके लिए प्लीज आप दुआ करें भी, और दुआ बताओ। 2 मिनट मुझे, आप जाइएगा नहीं अभी, मैं अभी 2 मिनट दें मुझे, 1 मिनट दें, ऐसे जाइए भागिएगा नहीं, 2 मिनट दें। इनके शौहर का नाम भी बता सकते हैं? हाँ जी, उसके शौहर का नाम है जब्बार। पूरा नाम? अब्दुल जब्बार।
یہ وائلنٹ بھی رہ چکا ہے؟ جی وائلنٹ بھی ہے یہ؟ ہاں جی ٹھیک ہے، دیکھیں جو بھی ہے آپ اس کے جو آپ کے جو بھی ایڈوائزر ہیں یا یہ کہ وہ جو میرج کاؤنسلنگ والے ان سے رابطے میں رہیں، کیونکہ یہ ایک عجیب سا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا دوسری چیز یہ کہ یہ مجھے بتائیں کہ یہ عبدالجبار کا پہلے بیٹی ہے ان کی؟ جی پہلی بیٹی ہے، بالکل پہلے بیٹی ہے، نام بتائیں ان کا؟ اس کا نام ہے عائشہ۔ عائشہ۔ اس کے بعد باجی جی ان کے بعد عائشہ کے بعد؟ عائشہ کے بعد بھی ایک بیٹی ہے۔ بیٹی نام؟ اس کا نام ہے سمرا۔ صبا؟ سمرا۔ سمرا۔ سمرا، ٹھیک ہے، مل گیا۔ اچھا دو ہی بچے ہیں اور بھی ہیں ایک اور؟ نہیں 3 ہے بچے اس کی، 3 ہے، ایک اور ہیں، ہاں بتائیں۔ بیٹے کا نام ہے عدنان۔ عدنان، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ عدنان کی عمر کتنی ہے؟ 20 سال۔ 20 سال۔ اور سمرا کی؟ وہ اس سے تقریباً 2.5 سال بڑی ہے، اور جو سب سے بڑی ہے وہ اس سے 1 سال بڑی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ 17 کی ہوگی، وہ جو ہے وہ میں بتاتی ہوں کیونکہ میرے بالکل ہمسائی ہے ساتھ ہے۔ بڑی کی بیٹی کی قریب 90 کی ہے، جو چھوٹی ہے وہ 91 کی ہے، اور جو بیٹا ہے وہ 94 کا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ ان کا جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ماشاءاللہ بچے جوان ہیں، سب کچھ ہے، تو یہ گھر میں کیوں اتنا زیادہ عذاب نازل ہے؟ یہ کب سے ہے یہ کوئی عرصہ، میں ان کو 5-6 سال سے جانتی ہوں، اور 5-6 سال ہو گئے ہیں ان کو میرے مسائل، وہ نئے آئے ہیں، اور ان کے گھر میں شاہ جی ہر وقت لڑائی جھگڑا اتنا رہتا ہے، کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے کہ پولیس بھی آتی ہے ان کے گھر میں۔ ہاں یہ ہوگا، میں نے جبھی تو کہا تھا کہ یہ اس چیز سے رابطے میں رہے ہیں۔ The other thing is, can you just tell me that door number، دروازے کا نمبر؟ وہ ان کا ہے جو بالکل نیچے مین دروازہ ہے وہ نمبر 10 ہے، لیکن ان کا اوپر 4 ہے۔ نمبر 10 ہے اور فلیٹ نمبر ہے 4۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بچے الگ ہیں کوئی ان سے، ساتھ ہی رہتے ہیں سب؟ نہیں بچے تقریباً ساتھ ہی ہیں، جو میاں ہے وہ کبھی آ جاتا ہے کبھی چلا جاتا ہے، وہ ہے وہ لٹیرا ٹائپ کا نہیں ہوتا، بچے جو بیچارے پیسے اکٹھے کرتے ہیں وہ آتا ہے اور لوٹ کے لے کے چلا جاتا ہے، مار مور کے، بس اس طرح کا ہے بندہ۔ یہ طاہرہ بیسیکلی باہر سے آئی تھی یہاں پہ؟ جی یہ طاہرہ باہر سے آئی تھی پاکستان سے کہیں سے؟ یہ پاکستانی نہیں ہے شاہ جی، یہ ترکی ہے۔ ہاں یعنی کہ یہ باہر سے آئی ہے؟ اتنا نہیں مجھے پتا، کیونکہ 6 سال اتنا بیک لاگ آپ کو پتا نہیں ہے، اتنا بیک گراؤنڈ کا؟ نہیں کیونکہ میں نے لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، کیونکہ جب آپ ادھر پوچھتے ہیں نا تو میں نے وہ اندازہ لگا کے تو میں نے سارا اس کو پوچھا تھا پہلے 2-3 دن پہلے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں باجی، اگر آپ ان کو بتا دیں کہ پڑھ لیں یہ۔ ہاں جی، جب میں فون بند کروں گی تو آپ وہ بتائیں گے کہ میں ساتھ ہی لکھوں؟ ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو جی، لیکن ابھی بتاؤں کہ بعد میں بتاؤں؟ نہیں میں فون رکھتی ہوں، اور میں اپنا جو ٹی وی ہے نا اس کا والیوم تیز کرتی ہوں، تو ذرا 2 دفعہ ریپیٹ کریں۔ ٹھیک ہے، میں 2 دفعہ کر دوں گا، توصیف بھی ریپیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، آپ میں فون راستے میں بھی رہوں گی آپ سے۔ ٹھیک ہے، اوکے باجی، اوکے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور ان کا مسئلہ حل ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے، آپ باجی ایسا کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا، ان کو بولیں کہ ایک تسبیح کریں جسٹ 100 ٹائمز، اور باقی ایک سورہ مزمل جو ہے نا یہ 3 دفعہ روزانہ پڑھیں فار 33 ڈیز۔ یہ ایک کام ہو گیا۔ 33 دن کے بعد پھر مجھے رابطہ کریں، پھر میں دیکھوں گا کہ کہاں پہ کیا بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ان کا جو ہے ایک عجیب سا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کو بیک گراؤنڈ بھی نہیں پتا اور نہ میں سمجھا پا رہا ہوں، کہ کچھ چیزیں میں کنفرم نہیں کر پا رہا۔ until I don't confirm I can't see further than that, so I need to know a bit of background۔ تو یہ کہ یہ 3 دفعہ سورہ مزمل اور 1 دفعہ 100 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جسے کہتے ہیں ایک تسبیح، ٹھیک ہے؟ باقی توصیف بھی ریپیٹ کر دیں۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، یہ جو شاہ صاحب نے وظائف بتائے، ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صرف، اور 3 دفعہ سورہ مزمل 33 دن تک پڑھنا ہے، اور 33 دن کے بعد پھر رابطہ کرنا ہے، تو پھر شاید چینجنگ کرنی پڑے یا بتانا پڑے یا کچھ پوچھنا پڑے، کیونکہ اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ پتہ نہیں ان کے بیک گراؤنڈ کا صحیح طرح، یا کوئی سوال پوچھنے تھے تو وہ صحیح طریقے سے پوچھ نہیں پائے، تو اگر رابطہ کر لیں تو بہتر ہے۔ اور آپ کی ٹی وی اسکرین پہ دوسرے نمبر بھی آ رہے ہیں، سب ناظرین کے لیے بتا رہا ہوں اور سسٹر کے لیے بتا رہا ہوں
کہ آپ رابطہ کرنا چاہیں تو آپ کی ٹی وی اسکرین پہ جو نمبر آ رہے ہیں پری بکنگ کے قبلہ شاہ صاحب کے نمبر ہیں، ان نمبرز پہ آپ کل 2 بجے کے بعد رابطہ کر سکتے ہیں جو بھی حضرات کرنا چاہیں، کیونکہ بیچ میں ہماری تھوڑی سی لائن میں بھی ڈسٹربنس تھی، نمبر میں بھی پرابلم تھا فون نمبر میں، تو اس وجہ سے آپ کا رابطہ آج زیادہ کالروں کا ہمارے ساتھ نہیں ہو سکا، اور کیونکہ ویٹنگ ہماری کافی ہوتی ہے کالوں کی، تو ہمیں بیچ میں بات بھی چلانی ہوتی ہے، تو آج اس وجہ سے ہماری بات زیادہ چلتی رہی اور کالیں جو ہے بہت کم تھی، تو آپ جو ہے اگر بات کرنا چاہیں تو نمبرز پہ کل 2 بجے کے بعد ضرور کر سکتے ہیں۔ جیسا جیسے بیک ٹریک ان کو نہیں پتا تھا، بٹ ایک مسئلہ آپ نے پہلے سے ہی تھوڑا سا ہنٹ دے دیا کہ تھوڑا سا رابطے میں رہیے گا، جو بھی ادارہ اس سچویشن میں مددگار ثابت ہو یا جو بھی اس سچویشن میں ہیلپ کرنے والا ہو۔ جیسا ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، کالیں کم لی ہیں تو ابھی کالوں کو لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون بھائی صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہیلو ہلو جی، نام بتائیں گے اپنا؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا نام شہید الاسلام مانی۔ سوری، ٹی وی کا والیوم بند کر دیں تاکہ آپ کی بات صحیح طریقے سے ہو پائے۔ سوری ٹو سے بون کر دیا۔ آپ لائیو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، تو آپ امام صاحب کا دینا پلیز۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جناب، میں ایک بات بتا دوں، میں امام صاحب نہیں ہوں، شاہ صاحب ہوں۔ امام بہت بڑی چیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں تو ایک چھوٹا سا ادنا سا آدمی ہوں جو یہ چھوٹا موٹا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو وہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتا ہے، امام جو ہے نا، پیچھے نماز پڑھوانا کوئی کہنے کی بات ہے کہ جی وہ نماز پڑھواتے ہیں امام صاحب، مگر وہ بہت بڑی روحانیت میں اس کا جو بلند درجہ ہے I can't even explain، ٹھیک ہے نا، ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے اتنے آدمی کو لے کے چلنا۔ باقی یہ کہ جی حکم کریں اب آپ۔ میرا نام ہے شہید الاسلام مانی۔ شعیب الاسلام، ٹھیک ہے، شہید الاسلام یہ شہید الاسلام مانی۔ شہید یا شعیب؟ شہید SHOHIDUL۔ اسپیلنگ ارام تھوڑا سا اسپیلنگ تھوڑا سا اینڈ بتا دیں، بی ہے یا ڈی ہے؟ SHOHIDUL، شہید الاسلام۔ شہید الاسلام، ٹھیک ہے، شہید الاسلام، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بولیں۔ یہ میرا بیمار کے لیے تھوڑا سا بولنا پلیز۔ جی، بیمار کے لیے ایک تو ڈاکٹر جی بی سے ضرور رابطے میں رہنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی بیماری کتنا عرصہ ہو گیا چلے ہوئے؟ سوری، ہاؤ لانگ ہیو یو بین ill from؟ No, how long? Not serious, but so many problems is there. ڈائجسٹیو سسٹم سے مسئلہ شروع ہوا تھا آپ کے؟ Problem is blood pressure, so many things about worry little bit. اسی لیے ہاں دیکھیں، ایک تو ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں، stay in touch with your doctor, GP, whoever it is who you're getting treatment from, and tell me one thing, did your problem start from the digestive? کنٹینیو چلتا ہے نا۔ Yeah, tell me one thing, did your problem start from the digestive system? سوری، پرابلم آپ کو ڈائجسٹیو سسٹم میں ہے؟ جو میدے سے مسئلہ آواز نہیں جا رہی یا ٹی وی سے آواز سننا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ آپ ایک کام کریں، میں پڑھنے کو بتاتا ہوں، آپ پڑھنے کے لیے دیکھیں، آپ کا نام جو ہے نا، میں بتا دیتا ہوں ایک چیز، آپ بھلے کال رکھ کے سن رہی ہے، آپ کا نام جو ہے نا ڈائریکٹ اسم اعظم ہے، آپ کا نام ہے شہید الاسلام، تو شہید جو ہے نا ایک اللہ کا اسم ہے، یا شہیدو، ٹھیک ہے نا، یہ آپ پڑھیں، اگر زیادہ کر سکیں تو 319 دفعہ روزانہ پانی پہ دم کر کے پیئیں، یہ یعنی کہ یا شہیدو یا شہیدو، ال شہیدو نہ کریے گا، یا کریں، کیونکہ رات کی پڑھائی ہے، ال جو ہے وہ صبح کے پہلے پہر میں جو ہے، سوری رائٹ ڈاؤن، یا شہیدو، یا شہیدو، یہ اللہ کا اسم ہے، اللہ کا نام ہے، یا شہیدو 319 times, yes. یا شہیدو 319 times, yes. Do this every day on water, do it for a long period, کیونکہ بیماری کافی آپ کی پرانی بھی ہے، اور پھر یہ کہ تھوڑا سا وہ بھی ہے، تو یہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ بعد میں پانی میں پھو دیا، سوری پانی میں 399
یہ 319 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، یا شہیدوں اور ڈاکٹر جی بی سے ضرور رابطے میں رہنا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. اگر بات آپ کی مکمل نہ ہو پائی ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کی ٹی وی اسکرین پہ نمبر موجود ہے ہمارے. آپ کی بڑے شاہ صاحب سے کل 2 بجے کے بعد رابطہ کر سکیں گے، اور ضرور کیجیے گا کسی کو سمجھ نہیں آئی یا وظائف کا پتہ نہیں چلا، یا کچھ ایسی لوگ ویسے بھی پرائیویٹلی بات کرنا چاہتے ہیں. آج ویسے بھی کالے کم لے سکے ہیں کیونکہ لائن میں ڈسٹربنس تھی، تھوڑا سا پرابلم تھی، تو اس وجہ سے تو کوئی بات نہیں. آپ کی اسی سہولت کے لیے کہ کچھ ایسا مسئلہ اگر کسی کے ساتھ ہے، ظاہر ہے ساری دنیا مسئلے میں ہے، پرابلم میں ہے، تو آپ کی سہولت کے لیے دیے گئے نمبر وہ نوٹ کر سکتے ہیں. کل 2 بجے کے بعد ان نمبر پہ ضرور رابطہ کریے گا. تو نیکسٹ کالر کو ان کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں سسٹر، کس کے بارے میں؟ شاہ صاحب سے بات کرنی ہے. جی ضرور کیجیے. نام بتانا ہے پسند کریں گے؟ جی ضروری ہے بتانا. آپ بات کریں شاہ صاحب سے، اگر ان کو ضرورت پڑی تو پھر پوچھ. جی السلام علیکم بھائی. اچھا ہلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، شکر اللہ. جی بتائیں. اچھا شاہ صاحب، میری میں بہت پریشان ہوں اس وقت. پتہ نہیں کیا بات ہے. ایک تو یہ کہ میں سب کے ساتھ اچھا کرتی ہوں، لیکن مجھے سارے برا سمجھتے ہیں. ایک یہ، اور ایک میری بیٹی ہے جو میرا دماغ ہمارے ساتھ نہیں ٹھیک. تو بیٹی میری کرتی ہے کہ میری ماں بہت بری ہے، میری ماں ہی ہمارے گھر سب کچھ کرتی ہے، لیکن خدا گواہ میں ان کے معاملے میں کبھی نہیں کچھ کرتی. نہیں یار دیکھیں، رونے سے تو کوئی بات نہیں بنتی. مایوسی جو ہے یہ بھی ایک کفر ہے، ایک وہ ہے. آپ نام بتانا پسند کریں گے اپنا؟ جی نورین. اچھا، آپ کا جو دوسری چیز، بیٹی کا نام بتائیں، شوہر کا نام بتائیں. سوری. عبدالرشید. عبدالرشید. شوہر کے غصے کی کیفیت ہے؟ جی جی. لیکن گھر میں چلتی آپ کی ہے یا ان کی؟ ان کی چلتی ہے. ان کی چلتی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ اٹ شوڈ بین دی ادر وے اراؤنڈ، کیونکہ چیز یہ ہے کہ علم الاعداد میں جو ہے آپ کے شروع میں اور آخر میں دونوں پیٹوں کے اوپر نقطے ہیں، تو وزن آپ کا ہونا چاہیے. مگر چیز یہ ہے کہ انہوں نے کچھ، چلو ٹھیک ہے، اس کو بھی کہتے ہیں تسخیر کا. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ بڑی بیٹی کا نام بتائیں، سب سے پہلی بیٹی کا. سب سے پہلی بیٹی کا نام سمیہ. She is the one who is most on the mouth، یعنی کہ زبان بہت تیز ہے. آپ ٹی وی سے سن رہے ہیں تو آپ کو لیٹ بات پہنچے گی آپ تک، اور آپ بات صحیح طرح کر نہیں پائیں گی. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور لائیو کال بات. نہیں میں نے بند کر دیا ہے. ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے اس ٹائم. ہاں ٹائم کم ہے. وہ پروڈیوسر آئے ہیں بھی ہمارے سخت نا، تو وہ بالکل کاٹ دیں. نہیں اتنی تیز تو نہیں زبان چلتی، وہ تو بہت کوائٹ ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میرے بچے 5 بچے ہیں، 4 لڑکیاں 1 لڑکا. 4 لڑکیاں 1 لڑکا. آپ کے بچے زیادہ ہونے چاہیے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اب مسئلہ کیا آ رہا ہے باجی؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ میری بیٹی میرے سے ناراض ہوئی ہے. تو وہ میرا جو دماغ ہے، بھانجا ہے میرا، لیکن وہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. نام کیا ہے جو میری بیٹی ہے بھانجے کا نام تو کہتے ہیں نہیں میری ماں کا سارا قصور ہے. باجی بھانجے کا نام بتائیں. ساجد. 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 ہاں دیکھیں چیز یہ ہے کہ یہ ساجد کے ساتھ بھی ایسا ہی مسئلہ ہے جیسے آپ کے شوہر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا، ہی رنز دا شو. اب ایک کام کریں، میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ چیز یہ ہے کہ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، وہ اشارہ بھی مل رہا ہے وہاں سے. ٹھیک ہے نا باجی؟ نہیں تو میری بیٹی کیوں میرے خلاف ہے؟ باجی چیز یہ ہے کہ بیٹی تو خلاف ہے، مگر یہ شکر کریں کہ شوہر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں یعنی کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرے پاس جس حساب سے دا اماؤنٹ آف
calls I get جس کے اندر جو ہے مسئلہ بیٹی اور داماد کا ہوتا ہے, یہ تو ون آف ہے کہ ایسا سلسلہ ہے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا, there is nothing to worry here. پڑھنے کو بتاؤں گا, کچھ عرصے پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ جو ہے چیزیں جمع کر کے واپس خاندان کو دوبارہ یونائٹ کر دے گا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے نا. تو یہ لکھ لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا آپ خالی جو ہے 1900 دفعہ روزانہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی کیفیت میں بھی, طبیعت میں نرمی لے آئے گا, اور باقی جو گھر میں جو فسادت اور جو لگا ہوا ہے نا ایک دوسرے سے, یہ بھی کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کتنی دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے؟ 1900 دفعہ پڑھنی ہے روزانہ, بھلے نمازوں کو ڈیوائڈ کر لیں 5 دفعے میں نا, ٹوٹے ٹوٹے کر کے 350 ایک دفعہ, 300 ایک دفعہ, ایسے کر کے 1900 دفعہ ایک دفعہ پوری کر لیں, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہتری لے آئے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے نا. اوکے باجی, اوکے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اوکے, خدا حافظ. سب آخری بات ٹائم. دیکھیں اب جیسے یہ سچویشن ہے, میں ایک بات کر دوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے ہمارا کام, یہ ایک لائف کوچ کا کام ہے کہ گائیڈ کرنا. اب ان کو اطمینان ہو گیا. دیکھیں میرے پاس, کیونکہ میں ایک سلسلہ ہے میرا, ایک کام ہے, یہ نیومرس کالز آتی ہیں, یہ ون آف ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی اور داماد جو ہیں وہ مل گئے ہیں, ماں کو چھوڑ دیے, یہ ایونچولی ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایک ایسا رشتہ ہے یہ ٹوٹتا نہیں ہے. شوہر اور بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, ماں اور بیٹی, ماں اور بیٹے کا رشتہ نہیں ٹوٹتا. کہیں نہ کہیں آ کے واپس جو ہے پلٹ کے جو وہ گھونسلے میں آنا ہی آنا ہے. ناخن سے ماس علیحدہ ہو نہیں سکتا, وہ گھونسلے کے اندر اس پرندے نے واپس آنا ہے. بس یہ اتنی سی چیز ہوتی ہے, اس میں گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. صرف آپ کو جو گائیڈ ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. جب ہی ہم کہتے ہیں کہ انگلش میں لائف کوچ کہا جاتا ہے اس چیز کو, کہ وی واک یو تھرو لائف, تو یہ واک کا ہی ہوتا ہے. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات حل کرے. کسی کو جس نے کال کی پریشانی حل ہو, جن نے کال نہیں کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ بھی میری صحت کے لیے دعا کریں. بس میری یہی ایک ریکویسٹ ہے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین محترم, انشاءاللہ تھرسڈے آپ سے پھر 12:30 ملاقات ہوگی رات کو. اور آج اس بات کے ساتھ اجازت دیجیے گا کہ جناب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قومیں تباہ کیسے ہوتی ہیں, تو انہوں نے کہا جب قومیں اچھے اور برے کی تمیز کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں. تو آپ بھی ایز اے فرد قوم کے اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ اچھے اور برے میں فرق نہ بھولیے گا, کیونکہ یہی انسان کی پہچان بھی ہوتی ہے, یہی انسان کا جو ماتھے کا جھومر بھی ہوتا ہے, اور اسی بات کا وزن بھی ہوتا ہے. مگر نہ جب فرق کرنا انسان بھول جاتا ہے تو پھر انسان نہیں رہتا. اور اس بات پہ ایک چھوٹا سا فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام کی شروع میں بات کی, تو اینڈ پہ بھی ختم کروں گا اسی بات پہ, کہ جب ان کی محفل میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے, تو سب نے جواب دیا کہ عقل کا. انہوں نے کہا نہیں, عقل جانور میں بھی ہوتی ہے, اسے پتہ ہے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے, مگر فرق یہاں آتا ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہے کہ دونوں اچھی چیزوں میں سے زیادہ اچھی چیز کون ہے اور دو بری چیزوں میں سے زیادہ بری چیز کون ہے, یہ وہ چن سکتا ہے ان دونوں چیزوں میں. لیکن جانور کو دو خطروں میں سے یہ نہیں پتہ ہوتا زیادہ خطرناک کون سی چیز ہے, اور دو بری چیزوں میں سے یہ نہیں پتہ ہوتا زیادہ بری کون سی چیز ہے. تو جانور اور انسان کا عقل کا یہاں فرق ہوتا ہے, اور ضروری ہے ہمارے لیے کہ جب اچھی باتوں میں سے زیادہ اچھی بات کا تعین کر کے تو اس پہ عمل پیرا ہونا, کہ انسان کی شان بھی ہے اور انسان کی آن بھی ہے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد توصیف اور قبلہ شاہ صاحب کو پروگرام صوفی گارڈن سے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ تھرسڈے 12:30 آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.